بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مقصد شہادت: ہر سال محرم میں کروڑوں مسلمان، شیعہ بھی اور سنی بھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان غم گساروں میں سے بہت ہی کم لوگ اس مقصد کی طرف توجہ کرتے ہیں جس کے لیے امام نے نہ صرف اپنی جان عزیز قربان کی بلکہ اپنے کنبے کے بچوں تک کو کٹوا دیا۔ کسی شخص کی مظلومانہ شہادت پر اس کے اہل خاندان کا اور اس خاندان سے محبت و عقیدت یا ہمدردی رکھنے والوں کا اظہار غم کرنا تو ایک فطری بات ہے۔ ایسا رنج و غم دنیا کے ہر خاندان اور اس سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ یہ محبت کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے 1400 برس گزر جانے پر بھی ہر سال یہ غم تازہ ہوتا رہتا ہے؟ اگر یہ شہادت کسی مقصد عظیم کے لیے نہ تھی تو محض ذاتی محبت و تعلق کی بنا پر صدیوں اس کا غم جاری رہنے کے کوئی معنی نہیں ہے، اور خود امام کی اپنی نگاہ میں اس محض ذاتی و شخصی محبت کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ انہیں اگر اپنی ذات اس مقصد سے زیادہ عزیز ہوتی تو وہ اسے قربان ہی کیوں کرتے؟ ان کی یہ قربانی تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ لہٰذا اگر ہم اس مقصد کے لیے کچھ نہ کریں جس مقصد کے لیے انہوں نے جان دی، اپنا کنبہ تک کٹوا دیا، اگر اس مقصد کے لیے ہم کچھ نہ کریں بلکہ اس کے خلاف کام کرتے رہیں تو محض ان کی ذات کے لیے گرہ ازاری کر کے، رو دھو کے، ان کے قاتلوں پر لعن طعن کر کے قیامت کے روز نہ تو ہم امام ہی سے کسی داد کی امید رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ خدا اس کی کوئی قدر کرے گا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ مقصد کیا ہے۔ کیا امام تخت و تاج کے لیے اپنے کسی ذاتی حق کا دعویٰ رکھتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی؟ کوئی شخص بھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بلند اخلاقی و سیرت کو جانتا ہے یہ بدگمانی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ اپنی ذات کے لیے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں میں خون ریزی کر سکتے تھے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ایسے لوگوں کا نظریہ صحیح مان بھی لیا جائے جن کی رائے میں یہ خاندان حکومت پر اپنے ذاتی حق کا دعویٰ رکھتا تھا، تب بھی حضرت ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک 50 برس کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑنا اور کشت و خون کرنا ہرگز ان کا مسلک نہ تھا۔ اس کے لیے لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ امام عالی مقام کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے، اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مزاج اور اس کے نظام پر کسی بڑی تبدیلی اور تغیر کے آثار دیکھ رہی تھیں۔ ان تغیر آثار کو روکنے کی جد و جہد کرنا ان کے نزدیک ضروری تھا، حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آ جائے تو نہ صرف جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے۔ ریاست کے مزاج، مقصد اور دستور کی تبدیلی، وہ تغیر کیا تھا؟ وہ تبدیلی کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنا دین تو نہیں بدل لیا تھا، دین تو سب کا اسلام ہی تھا۔ حکمرانوں سمیت سب لوگ خدا اور رسول اور قرآن کو اسی طرح مان رہے تھے جس طرح سے پہلے مانتے تھے۔ مملکت کا قانون بھی نہیں بدلا تھا، عدالتوں میں قرآن اور سنت ہی کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے بنی امیہ کی حکومت میں بھی ویسے ہی ہو رہے تھے جس طرح ان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ بعض لوگ یزید کے شخصی کردار کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں، جس سے یہ عام غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تغیر جسے روکنے کے لیے امام کھڑے ہوئے تھے بس یہ تھا کہ ایک برا آدمی برسر اقتدار آ گیا تھا۔ لیکن یزید کی سیرت و شخصیت کا جو برے سے برا تصور پیش کرنا ممکن ہے، اسے جوں کا تم مان لینے کے بعد بھی یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ اگر نظام صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو محض ایک برے آدمی کا برسر اقتدار آ جانا کوئی ایسی بڑی بات ہو سکتی ہے جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دانا و زیرک، علم شریعت میں گہری نظر رکھنے والا شخص بے صبر ہو جائے؟ اس لیے یہ شخصی معاملہ بھی وہ اصل تغیر نہیں ہے۔ ایک برے آدمی کا برسر اقتدار آ جانا یہ بھی اصل تغیر نہیں ہے جس نے امام کو بے چین کیا تھا۔ تاریخ کے بغور مطالعے سے جو چیز واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔
اس تبدیلی کے پورے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے، لیکن ایک صاحب نظر آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہوتے ہی یہ جان سکتا ہے کہ اب اس کا راستہ بدل رہا ہے، اور جس راہ پر یہ مڑ رہی ہے گاڑی وہ آخر کار اسے کہاں لے جائے گی۔ یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے امام نے دیکھا، سمجھا، اور ان کی فراست نے اس کے انجام کو بھی جانچ لیا اور گاڑی کو پھر سے صحیح پٹری پر ڈالنے کے لیے اپنی جان لڑا دینے کا فیصلہ کیا۔ نقطۂ انحراف۔ اس چیز کو ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سربراہی میں ریاست کا جو نظام 40 سال تک چلتا رہا تھا، اس کے دستور کی بنیادی خصوصیات کیا تھیں، اور یزید کی ولی عہدی سے مسلمانوں میں جس دوسرے نظام ریاست کا آغاز ہوا، اس کے اندر کیا خصوصیات دولت بنی امیہ و بنی عباس اور بعد کی بادشاہیوں میں ظاہر ہوئیں۔ اسی تقابل سے ان دونوں کو آمنے سامنے رکھنے سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ گاڑی پہلے کس لائن پر چل رہی تھی اور اس نقطۂ انحراف پر پہنچ کر آگے وہ کس لائن پر چل پڑی۔ اور اسی تقابل سے انہی دونوں چیزوں کو آمنے سامنے رکھ کر سمجھنے سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں تربیت پائی تھی، اور جس نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بہترین سوسائٹی میں بچپن سے بڑھاپے تک کی منزلیں طے کی تھی، وہ کیوں اس نقطۂ انحراف کے سامنے آتے ہی گاڑی کو اس نئی لائن پر جانے سے روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کیوں اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ اس زوردار گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے اس کے آگے کھڑے ہو جانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ انسانی بادشاہی کا آغاز۔ اسلامی ریاست کی اولین خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف زبان ہی سے نہیں یہ کہا جاتا تھا، بلکہ سچے دل سے بھی یہ مانا جاتا تھا، اور عملی رویہ سے بھی اس عقیدہ و یقین کا پورا ثبوت دیا جاتا تھا۔ کس چیز کا؟ کہ ملک خدا کا ہے، باشندے خدا کی رعیت ہیں، اور حکومت اس رعیت کے معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس رعیت کی مالک نہیں ہے اور رعیت اس کی غلام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا کام سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی بندگی و غلامی کا کلاوہ ڈالنا ہے، پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی رعیت پر اس کا قانون نافذ کریں۔ لیکن یزید کی ولی عہدی سے جس انسانی بادشاہی کا مسلمانوں میں آغاز ہوا، اس میں خدا کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود رہ گیا۔ عملاً اس نے وہی نظریہ اختیار کر لیا جو ہمیشہ سے ہر انسانی بادشاہی کا رہا ہے، یعنی ملک بادشاہ اور بادشاہی خاندان کا ہے، اور وہ رعیت کی جان، مال، آبرو، ہر چیز کا مالک ہے۔ خدا کا قانون ان بادشاہوں میں نافذ ہوا بھی تو صرف عوام پر ہوا۔ بادشاہ اور ان کے خاندان اور امراء اور حکام زیادہ تر اس سے مستثنیٰ ہی رہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعطل۔ اسلامی ریاست کا مقصد خدا کی زمین میں ان نیکیوں کو قائم کرنا اور فروغ دینا ہے جو خدا کو محبوب ہیں، اور ان برائیوں کو دبانا اور مٹانا تھا جو خدا کو ناپسند تھیں۔ مگر انسانی بادشاہت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد فتح ممالک، تسخیر خلائق اور تحصیل باج و خراج اور عیش دنیا کے سوا کچھ نہ رہا۔ خدا کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت بادشاہوں نے کم ہی کبھی انجام دی۔ بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام اور اشاعت دین اور علوم اسلامی کے تحقیق و تدوین کے لیے جن اللہ کے بندوں نے کام کیا، انہیں حکومتوں کی طرف سے کوئی مدد نہ ملی۔ مدد ملنا تو دور کی بات، وہ حکمرانوں کے غضب ہی کا شکار ہوئے، اور اپنا کام وہ ان کی مزاحمتوں کے باوجود کرتے رہے۔ ان کی کوششوں کے برعکس حکومتوں اور ان کے حکام اور متولین کی زندگیوں اور پالیسیوں کے اثرات مسلم معاشرے کو اخلاقی زوال کی طرف لے جاتے رہے۔ حد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالنے سے بھی دریغ نہ کیا، جس کی بدترین مثال بنو امیہ کی حکومت میں 9 مسلموں پر جزیہ لگانے کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اسلامی ریاست کی روح تقوی، خدا ترسی اور پرہیزگاری کی روح تھی، جس کا سب سے بڑا مظہر خود ریاست کا سربراہ ہوتا تھا۔ حکومت کے اعمال اور قاضی اور سپہ سالار سب اس روح سے سرشار ہوتے تھے، اور پھر اسی روح سے وہ پورے معاشرے کو سرشار کرتے تھے۔ لیکن
بادشاہی کی راہ پر پڑتے ہی مسلمانوں کی حکومتوں اور ان کے حکمرانوں نے کیس و کسرا سے رنگ ڈھنگ اور ٹھاٹ باٹ اختیار کر لیے۔ عدل کی جگہ ظلم و جور کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ پرہیزگاری کی جگہ فسق و فجور اور رنگ اور عیش و عشرت کا دورہ شروع ہو گیا۔ حرام و حلال کی تمیز سے حکمرانوں کی سیرت و کردار خالی ہوتی چلی گئی۔ سیاست کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹتا چلا گیا۔ خدا سے ڈرنے کی بجائے حاکم لوگ بندگان خدا کو اپنے آپ سے ڈرانے لگے اور لوگوں کے ایمان و ضمیر بیدار کرنے کی بجائے انہیں اپنی بخششوں کے لالچ سے خریدنے لگے۔ اسلامی دستور کے بنیادی اصول، یہ تو تھا روح و مزاج، مقصد اور نظریے کا تغیر۔ ایسا ہی تغیر اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں میں بھی رونما ہوا۔ اس دستور کے 7 اہم ترین اصول تھے جن میں سے ہر ایک کو بدل ڈالا گیا۔ کربلا کا سین سمجھنے کے لیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سمجھنے کے لیے ہر مسلمان کے لیے ان 7 اصولوں کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، آزادانہ انتخاب۔ دستور اسلامی کا سنگ بنیاد یہ تھا کہ حکومت لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہو۔ کوئی شخص اپنی کوشش سے اقتدار حاصل نہ کرے بلکہ لوگ اپنے مشورے سے بہتر آدمی کو چن کر اقتدار اس کے سپرد کر دیں۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہ ہو بلکہ اس کا سبب ہو۔ بیعت حاصل کرنے کے لیے آدمی کی کسی سازش اور کوشش کا بھی دخل نہ ہو۔ لوگ بیعت کرنے میں آزاد ہوں۔ جب لوگوں کا اعتماد کسی انسان پر ہو جائے تو اس کو اقتدار اس کے سپرد کر دیا جائے، اور جب لوگوں کا اعتماد اس پر سے اٹھ جائے تو وہ اقتدار سے چمٹا نہ رہے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک اس قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا، لیکن امیر معاویہ کے معاملے میں پوزیشن مشکوک ہو گئی، اس لیے صحابی ہونے کے باوجود ان کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں کیا گیا۔ لیکن آخر کار یزید کی ولی عہدی وہ انقلابی کارروائی ثابت ہوئی جس نے اس قاعدے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس سے خاندانوں کی موروثی بادشاہتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد سے آج تک پھر مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنا نصیب نہ ہو سکا۔ اب لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آنے لگے۔ اب بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کی بجائے اقتدار سے بیعت حاصل کی جانے لگی۔ اب بیعت کرنے یا نہ کرنے میں لوگ آزاد نہ رہے، اور بیعت کا حاصل ہونا اقتدار پر قائم رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کی اول تو یہ مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا اس کی بیعت نہ کرتے، لیکن اگر وہ بیعت نہ بھی کرتے تو جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تھا وہ ہٹنے والا نہ تھا۔ اسی جبری بیعت کو کالعدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے زمانہ میں امام مالک رحمہ اللہ سے سرزد ہوا تو ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور ان کے ہاتھ شانوں سے اکھاڑ دیے گئے۔ نمبر 2، شورائی نظام۔ دوسرا اہم ترین قاعدہ اس دستور کا یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے، اور مشورہ ان لوگوں سے کیا جائے جن کے علم، تقوی اور اصابت رائے پر عام لوگوں کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدین کے عہد میں جو لوگ شورا کے رکن بنائے گئے، اگرچہ ان کو انتخاب عام کے ذریعے سے منتخب نہیں کرایا گیا تھا، لیکن خلفاء نے یہ دیکھ کر ان کو مشیر نہیں بنایا تھا کہ یہ ہماری ہاں میں ہاں ملانے اور ہمارے مفاد کی خدمت کرنے کے لیے موزوں ترین لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے پورے خلوص اور بے غرضی کے ساتھ قوم کے بہترین عناصر کو چنا تھا، جن سے وہ حق گوئی کے سوا کسی چیز کی توقع نہ رکھتے تھے، جن سے یہ امید تھی کہ وہ ہر معاملے میں اپنے علم و ضمیر کے مطابق بالکل صحیح ایماندارانہ رائے دیں گے، جن سے کوئی شخص بھی یہ اندیشہ نہ رکھتا تھا کہ وہ حکومت کو کسی غلط راہ پر جانے دیں گے۔ اگر اس وقت ملک میں آج کل کے طریقے کے مطابق انتخابات بھی ہوتے تو عام مسلمان انہی لوگوں کو اپنے اعتماد کا مستحق قرار دیتے، لیکن شاہی دور کا آغاز ہوتے ہی شورا کا یہ طریقہ بدل گیا۔ اب بادشاہ استبداد اور مطلق آنی کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ اب شہزادے اور خوشامدی اہل دربار اور صوبوں کے گورنر اور فوجوں کے سپہ سالار ان کی کونسل کے ممبر تھے۔ اب وہ لوگ ان کے مشیر تھے جن کے معاملہ میں اگر قوم کی رائے لی جاتی تو اعتماد کے 1 ووٹ کے مقابلہ میں لعنت کے 1000 ووٹ آتے، اور اس کے برعکس وہ حق شناسوں، حق گو اہل علم و تقوی جن پر قوم کو اعتماد تھا، وہ بادشاہوں کی نگاہ میں کسی اعتماد کے مستحق نہ تھے بلکہ الٹے ماتوب یا کم از کم مشتبہ تھے۔
नंबर 3, इजहार राय की आज़ादी। इस दस्तूर का तीसरा असूल ये था कि लोगों के इजहार राय की पूरी आज़ादी हो। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को इस्लाम ने हर मुसलमान का हक ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ करार दिया था। इस्लामी माशरे और रियासत के सही रास्ते पर चलने का इन्हिसार इस बात पर था कि लोगों के ज़मीर और उनकी ज़बानें आज़ाद हों, वो हर गलत काम पर बड़े से बड़े आदमी को टोक सकें और हक बात बरमला कह सकें। खिलाफत राशिदा में सिर्फ यही नहीं कि लोगों का यह हक पूरी तरह महफूज था, बल्कि खुलफाए राशिदीन इसे इनका फ़र्ज़ समझते थे और इस फ़र्ज़ के अदा करने में इनकी हिम्मत अफजाई करते थे। इनकी मजलिस शुरा के मिंबरों ही को नहीं, कौम के हर शख्स को बोलने की और टोकने की और ख़ुद खलीफा से बास पुरस करने की मुकम्मल आज़ादी थी, जिसके इस्तेमाल पर लोग डांट और धमकी से नहीं बल्कि दाद और तारीफ़ से नवाजे जाते थे। यह आज़ादी उनकी तरफ से कोई अतिया और बख्शिश न थी जिसके लिए वो कौम पर अपना एहसान जताते, बल्कि ये इस्लाम का अता करदा एक दस्तूरी हक था जिसका एहतराम करना वो अपना फ़र्ज़ समझते थे और इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करना हर मुसलमान पर खुदा और रसूल का आयद करदा एक फरीज़ा था, जिसकी अदायगी के लिए माशरे और रियासत की फ़ज़ा को हर वक्त साजगार रखना उनकी निगाह में फ़राइज़ खिदमत का एक अहम जुज़ था। लेकिन बादशाही दौर का आगाज़ होते ही ज़मीरों पर कुफल चढ़ा दिए गए और मुंह बंद कर दिए गए। अब कायदा ये हो गया कि ज़ुबान खोलो तो तारीफ़ में खोलो वरना चुप रहो, और अगर तुम्हारा ज़मीर ऐसा ज़ोर आवर है कि हक गोई से तुम बाज नहीं रह सकते तो कैद या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। ये पॉलिसी रफ्ता रफ्ता मुसलमानों को पस्त हिम्मत, बुज़दिल और मुसलत परस्त बनाती चली गई। ख़तरा मोल लेकर सच्ची बात कहने वाले इनके अंदर कम अज़ कम होते चले गए। खुशामद और चापलूसी की कीमत मार्केट में बढ़ती चली गई और चढ़ती चली गई और हक परस्तियों रासबाजी की कीमत गिरती चली गई। आला काबिलियत रखने वाले ईमानदार और आज़ाद ख्याल लोग हुकूमत से बेताल्लुक़ हो गए और आवाम का हाल ये हो गया कि किसी शाही ख़ानदान की हुकूमत बरकरार रखने के लिए इनके दिलों में कोई जज्बा बाकी न रहा। एक को हटाने के लिए जब दूसरा आया तो उन्होंने मुदाफ़त में उंगली तक ना हिलाई, और गिरने वाला जब गिरा तो उन्होंने एक लात और रसीद करके इसे ज़्यादा गहरे गड्ढे में फेंका। हुकूमतें जाती और आती रहीं मगर लोगों ने तमाशाई से बढ़कर इस आमदरफ्त के मंजर से कोई दिलचस्पी न ली। नंबर 4, खुदा और खलक के सामने जवाबदेही। चौथा असूल जो इस तीसरे असूल के साथ लाजमी ताल्लुक़ रखता था वो ये था कि खलीफा और उसकी हुकूमत खुदा और खलक दोनों के सामने जवाबदेह है। यहाँ तक खुदा के सामने जवाबदेही का ताल्लुक़ है, इसके शदीद एहसास खुलफाए राशिदीन पर दिन का चैन और रात का आराम हराम हो गया था, और यहाँ तक खलक के सामने जवाबदेही का ताल्लुक़ है, वो हर वक्त हर जगह अपने आप को आवाम के सामने जवाबदेह समझते थे। इनकी हुकूमत का ये असूल नहीं था कि सिर्फ मजलिस शुरा यानी कि पार्लियामेंट में नोटिस देकर ही इनसे सवाल किया जा सकता है। वो हर रोज़ 5 मरतबा नमाज की जमात में अपने आवाम का सामना करते थे। वो हर हफ्ते जुमा की जमात में आवाम के सामने अपनी कहते और आवाम की सुनते थे। वो शब व रोज़ बाज़ारों में किसी बॉडी गार्ड के बगैर और किसी हटो बचो शोर के बगैर आवाम के दरमियान चलते फिरते थे। इनके गवर्नमेंट हाउस यानी कि इनके कच्चे मकान का दरवाज़ा हर शख्स के लिए हर वक्त खुला रहता था और हर एक उनसे मिल सकता था। इन सब मौके पर हर शख्स उनसे सवाल कर सकता था और जवाब तलब कर सकता था। ये महदूद जवाबदेही न थी बल्कि खुली और हमा वक्ती जवाबदेही थी। ये नुमाइंदों के वास्ता से भी नहीं थी बल्कि पूरी कौम के सामने बराए रास्त थी। वो आवाम की मर्ज़ी से बरसरे इक़्तिदार आए थे और आवाम की मर्ज़ी इन्हें हटाकर दूसरा खलीफा हर वक्त ला सकती थी। इसलिए ना तो इन्हें आवाम का सामना करने में कोई ख़तरा महसूस होता था और ना इक़्तिदार से महरूम होना इनकी निगाह में कोई ख़तरा था कि वो इससे बचने की कभी फ़िक्र करते। लेकिन बादशाही दौर के आते ही जवाबदेह हुकूमत का तसव्वुर ख़त्म हो गया। खुदा के सामने जवाबदेही का ख्याल चाहे ज़ुबानों पर रह भी गया हो मगर अमल में इसके आसार कम ही नज़र आते। रही खलक के सामने जवाबदेही तो कौन माई का लाल था जो इनसे जवाब तलब कर सकता। वो अपनी कौम के फाते थे। मफ्तूहों के सामने कौन फाते जवाबदेह होता है, और इनका नारा ये था कि जिसमें ताकत है वो ले ले हमसे इक़्तिदार। ऐसे लोग आवाम का सामना कब किया करते हैं और आवाम इनके करीब कहाँ फटक सकते थे। वह नमाज भी पढ़ते थे तो नत्तू खैरे के साथ नहीं बल्कि अपने महल्लों की महफूज मस्जिदों में या बाहर अपने नहायत काबिल एतमाद मुहाफ़िज़ों के झुरमट में। इनकी सवारियाँ निकलती थी तो आगे और पीछे मसलह दस्ते होते थे, बॉडी गार्ड होते थे
اور راستے صاف کر دیے جاتے تھے۔ عوام کی اور ان کی مڈبھیڑ کسی بھی جگہ پہ ہو ہی نہ سکتی تھی۔ نمبر 5، بیت المال ایک امانت۔ 5واں اصول اسلامی دستور کا یہ تھا کہ بیت المال خدا کا مال اور مسلمانوں کی امانت ہے، جس میں کوئی چیز حق کی راہ کے سوا کسی دوسری راہ سے نہیں آنی چاہیے، اور جس میں سے کوئی چیز حق کے سوا کسی دوسری راہ میں نہیں جانی چاہیے۔ خلیفہ کہا کہ اس مال میں صرف اتنا ہی ہے جتنا قرآن کی روح سے مال یتیم میں اس کے ولی کا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف۔ جو اپنے ذاتی ذرائع آمدنی اپنی ضرورت بھر رکھتا ہو وہ اس مال سے تنخواہ لیتے ہوئے شرم کرے، اور جو واقعی حاجت مند ہو وہ اتنی تنخواہ لے کہ جسے ایک عام آدمی بھی انصاف ہی سمجھے۔ خلیفہ اس کی ایک ایک پائی کے آمد و خرچ پر حساب دینے کا ذمہ دار ہے، اور مسلمانوں کو اس سے حساب مانگنے پر پورا حق ہے۔ خلفائے راشدین نے اس اصول کو بھی کمال درجہ دیانتداری اور حق شناسی کے ساتھ برت کر دکھایا۔ ان کے خزانے میں جو کچھ بھی آتا تھا ٹھیک ٹھیک اسلامی قانون کے مطابق آتا تھا، اور اس میں سے جو کچھ خرچ ہوتا تھا بالکل جائز راستوں میں ہوتا تھا۔ ان میں سے جو غنی تھا اس نے ایک پیسہ بھی اپنی ذات کے لیے تنخواہ کے طور پر وصول کیے بغیر مفت خدمت انجام دی، بلکہ اپنے گرہ سے قوم کے لیے خرچ کرنے میں بھی دریغ نہ کیا، اور جو تنخواہ کے بغیر ہمہ وقتی خدمتگار نہ بن سکتے تھے انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے اتنی کم تنخواہ لی کہ ہر معقول آدمی اسے انصاف سے کم ہی مانے گا، اور زیادہ کہنے کی جرت ان کا دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس خزانے کی آمد و خرچ کا حساب ہر وقت ہر شخص مانگ سکتا تھا، اور وہ ہر وقت ہر شخص کے سامنے حساب دینے کے لیے تیار تھے۔ ان سے ایک عام آدمی بھرے مجمع میں پوچھ سکتا تھا کہ خزانے میں یمن سے جو چادریں آئی تھیں ان کا طول و عرض تو اتنا نہ تھا کہ جناب کا یہ لمبا کرتا بن سکے، یہ زائد کپڑا آپ کہاں سے لائے ہیں؟ مگر جب خلافت بادشاہی میں تبدیل ہوئی تو خزانہ خدا اور مسلمانوں کا نہیں بلکہ بادشاہ کا مال تھا۔ ہر جائز و ناجائز راستے سے اس میں دولت آتی تھی، اور ہر جائز و ناجائز راستے سے بے غل و غش صرف ہوتی تھی۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے حساب کا سوال اٹھا سکے۔ سارا ملک ایک خانہ یغمہ تھا جس پر ایک ہرکارے سے لے کر سربراہ مملکت کا حکومت کے سارے کل پرزے حسب توفیق ہاتھ مار رہے تھے، اور ذہنوں سے یہ تصور ہی نکل گیا تھا کہ اقتدار کوئی پروانہ اباحت نہیں ہے جس کی بدولت یہ لوٹ مار ان کے لیے حلال ہو، اور پبلک کا مال کوئی شیر مادر نہیں ہے جسے وہ ہضم کرتے رہیں اور کسی کے سامنے انہیں حساب تک نہ دینا ہوگا۔ نمبر 6، قانون کی حکومت۔ چھٹا اصول اس دستور کا یہ تھا کہ ملک میں قانون یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کی حکومت ہونی چاہیے۔ کسی کو قانون سے بالا تر نہ ہونا چاہیے، کسی کو قانون کی حدود سے باہر جا کر کام کرنے کا حق نہ ہونا چاہیے۔ ایک عام آدمی سے لے کر سربراہ مملکت تک سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، اور سب پر اسے بے لاگ طریقے سے نافذ ہونا چاہیے، اور عدالتوں کو انصاف کے لیے ہر دباؤ سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین نے اس اصول کی پیروی کا بھی بہترین نمونہ پیش کیا۔ بادشاہوں سے بڑھ کر اقتدار رکھنے کے باوجود وہ قانون الہی کی بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ نہ ان کی دوستی اور رشتہ داری قانون کی حد سے نکل کر کسی کو کچھ نفع پہنچا سکتی تھی، اور نہ ان کی ناراضگی کسی کو قانون کے خلاف کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کوئی ان کے اپنے حق پر بھی دست درازی کرتا تو وہ ایک عام آدمی کی طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اور کسی کو ان کے خلاف شکایت ہوتی تو وہ استغاثہ کر کے انہیں عدالت میں کھینچ لا سکتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی حکومت کے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی قانون کی گرفت میں کس رکھا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ عدالت کے کام میں کسی قاضی پر اثر انداز ہونے کا خیال بھی کرتا۔ کسی کا یہ مرتبہ نہ تھا کہ قانون کی حد سے قدم باہر نکال کر مواخذہ سے بچ جاتا۔ لیکن خلافت سے بادشاہی کی طرف انتقال واقع ہوتے ہی اس قاعدے کے بھی چھیتڑے اڑ گئے۔ اب بادشاہ اور شہزادے اور امراء اور حکام اور سپہ سالار ہی نہیں، شاہی محلات کے منہ چڑھے لونڈی غلام تک قانون سے بالاتر ہو گئے۔ لوگوں کی گردنیں اور پیٹھیں اور مال اور آبروئیں سب ان کے لیے مباح ہو گئیں۔ ان انصاف کے دو معیار بن گئے، ایک کمزور کے لیے اور دوسرا طاقتور کے لیے۔ مقدمات میں عدالتوں پر دباؤ ڈالے جانے لگے، اور بے لاگ انصاف کرنے والے قاضیوں کی شامت آنے لگی۔ حتیٰ کہ خدا ترس فقہ نے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے کوڑے خان اور قید ہو جانا زیادہ قابل ترجیح سمجھا، تاکہ وہ ظلم و جبر کے اعلیٰ کار بن کر خدا کے عذاب کے مستحق نہ بنے۔ نمبر 7، حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات۔
مسلمانوں میں حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات اسلامی دستور کا 7واں اصول تھا، جسے ابتدائی اسلامی ریاست میں پوری قوت کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان نسل، وطن، زبان وغیرہ کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ قبیلے اور خاندان اور حسب و نسب کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ تھی۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے سب لوگوں کے حقوق یکساں تھے اور سب کی حیثیت برابر تھی۔ ایک اور دوسرے پر ترجیح اگر تھی تو سیرت و اخلاق اور اہلیت و صلاحیت اور خدمات کے لحاظ سے تھی، لیکن خلافت کی جگہ جب بادشاہی نظام آیا تو عصبیت کے شیاطین ہر گوشے سے سر اٹھانے لگے۔ شاہی خاندان اور ان کے حامی خانوادوں کا مرتبہ سب سے بلند و برتر ہو گیا۔ ان کے قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر ترجیحی حقوق حاصل ہو گئے۔ عربی اور عجمی کے تعصبات جاگ اٹھے اور خود عربوں میں قبیلے اور قبیلے کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی۔ ملت اسلامیہ کو اس چیز نے جو نقصان پہنچایا، اس پر تاریخ کے آوراق گواہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مومنانہ کردار۔ یہ تھے وہ تغیرات جو اسلامی خلافت کو خاندانی بادشاہت میں تبدیل کرنے سے رونما ہوئے۔ کوئی شخص اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یزید کی ولی عہدی ان تغیرات کا نقطۂ آغاز تھی، اور اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ اس نقطے سے چل کر تھوڑی مدت کے اندر ہی بادشاہی نظام میں وہ سب خرابیاں نمایاں ہو گئیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ جس وقت یہ انقلابی قدم اٹھایا گیا تھا، اس وقت یہ خرابیاں اگرچہ بتمام و کمال سامنے نہ آئی تھیں، مگر ہر صاحب بصیرت آدمی جان سکتا تھا کہ اس اقدام کے لازمی نتائج یہی کچھ ہیں، اور اس سے ان اصلاحات پر پانی پھر جانے والا ہے جو اسلام نے سیاست و ریاست کے نظام میں کی ہیں۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر صبر نہ کر سکے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بدتر سے بدتر نتائج بھی نکلتے ہیں مجھے وہ بھگتنے چاہیے، اور ان کا خطرہ مول لے کر اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کوشش کا جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے، مگر امام نے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مردانہ وار اس کے نتائج کو انگیز کر کے جو بات ثابت کی وہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات امت مسلمہ کا وہ بیش قیمت سرمایہ ہے، جسے بچانے کے لیے ایک مومن اپنا سر بھی دے دے اور اپنے بال بچوں کو بھی کٹوا بیٹھے تو اس مقصد کے مقابلے میں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اور ان خصوصیات کے مقابلے میں وہ دوسرے تغیرات جنہیں ابھی میں نے نمبر وائز آپ کو گنوایا ہے، دین اور ملت کے لیے وہ آفت عظمی ہیں، جسے روکنے کے لیے ایک مومن کو اگر اپنا سب کچھ قربان کر دینا پڑے تو اس میں دریغ نہ کرنا چاہیے۔ کسی کا جی چاہے تو اسے حقارت کے ساتھ ایک سیاسی کام کہہ لے، مگر حسین ابن علی کی نگاہ میں تو یہ سراسر ایک دینی کام تھا، اسی لیے انہوں نے اس کام میں جان دینے کو شہادت سمجھ کر جان دے دی۔